میں نے سبری سنی اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام آباد میں جس دن اے پی سی ہو رہی تھی اسی دن داخلے جاری تھے، اور اس میں ایک انہوں نے سیمیسٹر سسٹم میں ایسی تبدیلی کی کہ جو پہلے بی اے ہوتا تھا یا 2 سال والا گریجویشن کالجوں میں، اس کو وہ بی ایس آنرز یا بی ایس کے 6 سیمیسٹروں میں بدل کے تو اس کی فیس بھی بڑھا دی۔ نارملی وہ پہلے 6,000 دونوں سالوں میں دیتے تھے، 12,000 میں ان کا کام ہو جاتا تھا، بی اے ہو جاتا تھا۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹس جو بچے ہوئے تھے کچھ، یعنی جن کے ابھی رہتے تھے، ان کو ایک چینج اوور کا ایک دورانیہ دے کے تو انہوں نے کہا کہ اس دورانیہ میں یہ کر لیں۔ پھر بھی جو اسٹوڈنٹس بچ گئے ان کا یہ آخری سال اس سال حوالے سے تھا کہ اگلے سال سے یہ آپشن بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو وہ جب ان کی داخلہ کمیٹی کے ممبران تک یہ تفصیل بعد میں پتہ چلی، ہمیں پہلے کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ایک دوست جمشید اقبال صاحب وہیں اسلام آباد میں ہی لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، اور ضرورت پڑے تو بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک سب دوستوں کو ہی میسج کیا، یعنی اپنا اپ ڈیٹ فیس بک کے حوالے سے، کہ یہ پڑھنے کے بعد جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے یا جو اس کے اوپر بات کرنا چاہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہوں واقعی، وہ رابطہ کریں۔ تو خیر رابطہ پہلے بھی کبھی نہ کبھی رہتا تھا، پھر جب ان سے رابطہ کیا تو ان سے پہلے انہوں نے کیا لکھ کے بھیجا، پہلے وہ بتا دوں آپ کو کہ ابھی ایک فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک انتہائی افسوسناک خبر سنائی ہے کہ بی ایس پروگرام کے پہلے سیمیسٹر کی فیس 6 سے 28,000 روپے کر دی گئی ہے، اور ان کے مطابق اس وقت 70% بچے سارا دن پروفیسرز کی منتیں کر رہے ہیں۔ اس دوست نے دیگر رفقائے کار سے، یعنی وہ جو کالج میں پڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، دیگر رفقائے کار سے کہہ کر کئی بچوں کی فیس ادا کی ہے، لیکن سب بچوں کی فیس تنخواہ دار لوگ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور وہ اس بات پر بھی شدید دکھی تھے کہ نوجوان لڑکے سارا دن ہاتھ باندھ کر رو کر اپنے والدین کی غربت کا بتا کر فیس معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور ہم خود کو بھی خطا کار محسوس کرتے ہیں۔ یہ داخلہ کمیٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کو بھی خطا کار محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت حل یہ نہیں کہ مخیر حضرات سے ان بچوں کو فیس ادا کروائی جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ میڈیا کے دوستوں سے کہا جائے کہ ان بچوں کی آواز بنیں اور انہیں اس ذلت سے بچائیں جو انہیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ان بچوں کی عزت نفس کے لیے آواز اٹھانا نہایت ضروری ہے۔ میڈیا کے وہ دوست جو یہ سٹوری کرنا چاہتے ہوں وہ رابطہ کریں، اور میں داخلہ کمیٹی کے جو پروفیسر دوست ہیں ان کا نمبر دوں، اور شکریہ کے ساتھ اس پر فوری عمل درآمد کی درخواست ہے۔ یہ جب پڑھا تو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوئی، محسوس ہوا کہ یہ تو زیادتی واقعی ہو رہی ہے۔ اچھا، کیوں زیادہ فیل ہوا؟ اس لیے کہ جن پہ بیتی ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب نے جس وقت چلتے ہوئے ادارے اور واقعتاً تعلیم حاصل کرتی ہوئی جیسے بھی حالات تھے، غربت تھی، وہ اس میں ایک امام جماعت احمدیہ چوتھے جو تھے ان کی ایک نظم کا ایک شعر بھی ہے کہ سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا۔ تو یہ جب معاشروں میں اور قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ اونچ نیچ جو ہے وہ نسبتی لحاظ سے ہوتی ہے، اور وہ اپنی جو ترقی ہے اس کے راستے میں اپنے ظاہری حالات یا اس میں پورے وسائل نہ ہونے کو روک نہیں بننے دیتے، بلکہ وہ آگے بڑھتے چلو دم بدم دوستوں والی کیفیت میں چلتے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ پڑھ کے وہ اگر 10 نوجوان تھے، وہ 50 تھے، وہ کتنے تھے، اور وہ تو ایک میں نے آپ کو پہلے اجتماعی مثال دی ہے جب ربوہ کے کالجز اور تعلیمی ادارے نیشنلائز نہیں بلکہ کنفسکیٹ کرنے کی کوشش ہوئی، اور جنہوں نے کی ان کا جو ویژن تھا
وہ اتنا ہی تھا کہ اگر ان کی نسلیں جو ہیں وہ ان پڑھ ہو کے ماری جاتی ہیں تو یہ بھی ایک ان کا کلا کما کرنے اور ان کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ایک حصہ ہوگا، اس کا ایک میجر پورشن ہوگا۔ خیر ابھی اس سر دست اس کو اگر سائٹ پہ بھی رکھیں تو ہم نے جمشید اقبال صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دیں۔ اس کے بعد جن پروفیسر صاحب کی انہوں نے بات کی ان سے رابطہ کیا، جو چونکہ حاضر سروس ہیں اس وقت بھی، وہ ایک ڈگری کالج کے وہاں پہ سینئر کلاسز کو پڑھا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ ان سے پھر بات کی، وہ اتفاق سے ہمارے پرانے جاننے والے تھے، پرانے دوست تھے۔ تو جو ڈیٹیل انہوں نے بتائی اس میں یہ بتایا کہ وہ فیس کا جو ڈفرینس آ گیا ہے اچانک، وہ بچوں کے لیے ادائیگی کرنی اس طرح اچانک مشکل ہو رہی ہے، اور جب مشکل ہوتی ہے وہ اپنا وہ سال بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی ڈگری بھی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا ذاتی طور پر، جب میں نے ان سے بات کی، کہ میں نے، چونکہ میں ایڈمیشن کمیٹی کا عرصہ سے ممبر ہوں، تو میں نے فیڈرل ایجوکیشن کے مختلف جو ہائی اپس ہیں ان کی میٹنگز میں جب اس بات کو اٹھایا تو آگے سے یعنی جو افسران تھے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ جی تعلیم تو اب ساری دنیا میں مہنگی ہو رہی ہے، اگر وہ فیسیں نہیں دے سکتے تو نہ پڑھائیں بچوں کو۔ اب یہ بے حسی کا جو جواب ہے یہ صرف بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہی دے سکتا ہے، جو اس اسٹیٹ یا ایڈمنسٹریٹو مشینری میں اپنے آپ کو انسان سے مشین بنا چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایس او پیز نظر آتی ہیں جن میں اگر انسانی مجبوریاں اور جذبات آئیں تو وہ مشین کے پہیے کے ساتھ کچھ لے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ خیر اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا چلیں اس وقت کیا ممکن ہے، تو بعد میں بساط اصرار بات کرنے پہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کچھ جو پروفیسرز تھے میرے کالج کے، باقی اور کالجوں کے، ہم نے مل کے کچھ نہ کچھ، بلکہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا، نام تو خیر میں نے کسی کا بھی نہ پوچھا نہ انہوں نے بتایا، کہ ان کی کل تنخواہ 80,000 ہوگی، تو انہوں نے اس میں سے 20,000 جو تھا وہ ایڈمیشن کمیٹی کے جو ممبران تھے ان کو، کہ جو لڑکے واقعتاً بہت ہی زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں اور انتہائی مجبور ہو جائیں تو یہ میرا شیئر تو اس میں ڈال دیجیے۔ ان کو دیکھ کے باقی پروفیسرز نے بھی اس طرح کیا، اور وہ بہرحال جتنوں کا وہ کر سکے وہ ہو گیا۔ میں نے ان سے پرسنلی پوچھا، اپنے دوستوں کے حوالے سے پوچھا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے کالج کے اور میرے اسٹوڈنٹس کی عزت نفس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح ان کی وہ مہم چلا کے تو ایک جگہ جگہ سے ان کے لیے وہ جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں ہو سکتا وہ نہ صحیح، لیکن یہ کام مطلب کہ فنڈ ریزنگ ہم نے ان کے لیے اس طرح کوئی نہیں کرنی، لیکن یہ آواز ضرور اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک تھا، عزت نفس واقعی عزیز ہوتی ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی اور بچوں کی وہ زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ اتفاق سے یعنی جب ہمارا کوئی ان سے 15-20 سال سے تعارف ہے تو وہ اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ جو سیکولر یا اس طرح سوچ کی حامل تھے، لیکن جو درد دل تھا وہ بہت سے مذہبی اور سارا دن جو ہاتھ اور انگلیاں چوم کے ماتھوں کو لگانے والے ہیں ان سے بہت زیادہ ان کو احساس تھا۔ بنیادی چیز تو جو ہے وہ تو ہے احساس اور خیال کرنا دوسروں کا۔ وہ میں نے ان سے جب بات کر کے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے چپ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ وہ سرائکی کے کوئی ایک جوگی کر کے کوئی شاعر تھا، 55 کا کسی زمانے کا، ان کو اس کے 4 مصرے سنے تھے، ان میں سے 2 بالکل ریلیونٹ ہیں کہ زندگی تے موت جوگی دو میں کوئی چیز نہیں، زندگی تے موت جوگی دو میں کوئی چیز نہیں، خیال نال موت تے خیال نال زندگی۔ اب اگر آپ میں خیال اور دوسروں کی کیئر اور وہ حصے مر جائیں تو پھر موت ہی موت ہے۔